کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 26-27 نومبر کے درمیان اسلام آباد کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد حکومت تھوڑی سی پریشر میں لگ رہی ہے، اور مولانا صاحب نے دیکھا ہے کہ اسے چونکہ پریشر ہے تو پھر 28 کو مولانا نے تقریر کر دی زبردست قسم کی، جی آپ ہمارے بل پہ کریں نہیں تو ہم اسلام آباد کی طرف آ جائیں گے. مطلب یہ کوئی بات کرنے کی ضرورت تھی مولانا صاحب کو اس طرح کی دھمکی دینے کی؟ وہ ویسے جا کے بات کرتے یار وہ بل ہے ہمارا، ظاہر ہے ضروری ہے مدارس رجسٹریشن والا، یا ان کے رویے کے اندر یہ تلخی کے پیچھے کچھ وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، وہ فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، وہ مسکراہٹ بھی جو ہے اس کا بھی تبادلہ کرتے ہیں، مسکراہٹوں کا بھی. اس لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت جاری ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. اس طرح نہیں ہے کہ معاملہ جس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ریجڈنس شو کرے گی حکومت یا کوئی ریجڈنس شو کریں گے مولانا فضل الرحمان. ایسا نہیں ہے، از پولیٹیشین اور ان کو پالیٹکس کا آرٹ آتا ہے، بلکہ اس کے وہ ماسٹر ہیں. باقی تمام ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو جلد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. مولانا کو سڑکوں پر آنے کی نوبت نہیں آئے. چائے کی پیالی میں طوفان لگ رہی ہے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا کے جو گریوینس ہے وہ سنجیدہ ہیں. مولانا کی جو بات ہے، جو اس میں جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن بالکل جیسے اظہر فاروق صاحب نے بتایا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی حکومت کی اپنی مجبوری ہیں، یعنی اس میں اسٹیٹ کا انٹرسٹ جہاں پر آئے گا، اور مولانا فضل الرحمان بھی ہمیشہ پاکستان کے مفاد کے ساتھ جائیں گے. مولانا کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جائیں گے. سو لہٰذا مولانا صاحب بھی کچھ نہ کچھ جو ترامیم ریکوائرڈ ہے اس کے اوپر وہ بھی رضامندی کا اظہار کریں گے. اس بات کے کبھی امکانات ہیں، اور حکومت کو بھی کچھ باتیں ماننی پڑیں گی. بل تو منظور ہوگا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب بل پر دستخط بھی پریزیڈنٹ کریں گے. ظاہر ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ تھا، اس حوالے سے مطلب آپ کی رائے مجھے بڑی اچھی طرح یہ ہے کہ یہ تھی کہ مولانا صاحب اب اڑ گئے ہیں، مولانا صاحب اب بالکل جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو ڈینائی کریں گے، حکومت کے خلاف جائیں گے. انہوں نے کہا یہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں. میں نے آپ کو یاد ہوگا جو ہے ادب کے اندر رہتے ہوئے اختلاف کیا تھا کہ میں نے کہا مولانا صاحب کی سیاست اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں نے 2000 میں آیا تھا، 99-2000 میں آن ورڈ. مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے نا وہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کس طرف جانا ہے، اور زیادہ تر ان کے جو راستے ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں کی طرف چلے جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف ڈے. تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم منہون منت تھی ان کے ووٹ کی، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ جا کے بیٹھ گئے اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ. تو یہ جو ان کی بات ہے پروفیسر صاحب، یہ میں جو باپ کی حد تک جانے کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے مولانا صاحب نے کیوں اتنا سخت لہجہ اپنائی ہے. ذرا سنائیے گا کہ میں آ جاؤں گا، پھر کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی مجھے روکنے کے لیے. جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں، اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ دے روک سکے. چودھری غلام حسین صاحب دی گریٹ. کچھ سمجھ آئی تو انہوں اگر سمجھ آئی تو سر سانو بھی سمجھا دو. مولانا صاحب نے پہلے بھی کافی بڑکیں ماری تھی، اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ نے دیکھا، اور ابھی بھی لگتا ہے وہ حسن جو بات کر رہے ہیں کہ بھی یہاں پہ ریاست کے مفاد کی بات آتی ہے تو پھر مولانا صاحب عقل مند آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ کیڑی جگہ جو سب تتی ہے تو کیڑی جگہ ٹھنڈی ہے، لہذا وہ تتے تھا پیر نہیں رکھتے. باقی سارے جڑے نے کوئی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. نہیں، ہم ہرگز نہیں بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کیا کام. اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. بے شک بے شک بے شک. لیکن یہ کیا آپ نے بات کی ہے؟ مطلب مولانا کو اپنی سیاست کرنے کا پورا رائٹ ہے جیسے اوروں کو بھی ہے. وہ تو جتنی یعنی جو 8 فروری کے الیکشن جس کی بنیاد پر یہ آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے ڈکوسلا، جتنی یعنی زبردست اس کو سکینڈلائز کیا ہے کسی شخص نے، ایک شخص نے، تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے کہ اتنے پیسے وہ لے گیا، اتنے اس نے دیا، اس طرح یہ ہوا، اتنے 100 ارب میں بیچا گیا، اس میں خریدا گیا. اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھائی ہر ایک کو اپنی اسٹریٹجی کا رائٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے اگرچہ جو یہ 26ویں ترمیم کا جرم ہے قوم کے خلاف، معاف کرنا، مولانا اس سے اپنے آپ کو اب نہیں نکال سکیں گے. He cannot absolve of the charge that has struck on everyone.
لیکن چودھری صاحب میری نظر میں دیکھیں جو بات ہے نا کہ انہوں نے 8 فروری کے انتخابات کو جو ہے اس کو متنازع بنا دیا کر دیا، نہ تو ابھی تک میں نے کوئی وائٹ پیپر JUIF کی طرف سے سامنے آتا دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہمارے سامنے اعداد و شمار رکھے جائیں کہ فلانے نے فلانے کو پیسے دیے اور فلانے نے فلانے کو پیسے دیے. وہ KP گورنمنٹ کو بھی کویشچن کر رہے ہیں, KP کے مینڈیٹ کو بھی کویشچن کر رہے ہیں, تو کوئی سمجھ نہیں آئی کم از کم مجھے تو کم. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب کی اپنی سیاست آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے جنم شرف سے لے کے آنورڈ مولانا صاحب بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں, اور میری اس کے اوپر شروع دن سے یہی رائے ہے کہ مولانا صاحب would always go with the, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں ابھی ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں کہ مولانا کے جو والد مرحوم تھے مولانا مفتی محمود, کیونکہ نوابزادہ نصر اللہ خان سے ہماری بڑی نیازمند, کالی بھٹو وہ جو ایک جن تھے سیاست کے, تو پھر ایک وقت سچویشن آئی کہ وہ میز پر آمنے سامنے بیٹھتے تھے اور کئی دن, اور سعودی عرب کو بھی بیچ میں, ریاض الخطیب جو تھے سعودی سفیر وہ بیچ میں آئے, اب وغیرہ وغیرہ ابھی لمبی تو یہ تھا کہ بات پر مولانا مفتی محمود جو تھے وہ میٹنگ بائیکاٹ کے اٹھ کے چلتے تھے, اور بھٹو جیسا لیڈر جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جاتا تھا, مولانا بات سنیں آپ وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کو کر لیتے ہیں. تو اتنا یعنی وقت جس طرح بدلتا ہے تو پھر لوگ جو ہے اس کے مطابق اپنا رویہ بدلتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ اب رویہ کس طرف یہی. لیکن دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے ٹکر کا کوئی سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے جتنی سیاسی سمجھ بوجھ ان کو ہے. میں پھر بات وہی ریپیٹ کروں گا, مولانا ہمیشہ ذاتی مفاد نہیں ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے مولانا فضل الرحمان. اور ابھی بھی جو مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ تو رجسٹریشن تو ہونی ہے, اور پھر ان کے اکاؤنٹس کھلوانے کے حوالے سے جو بات چیت ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس بالکل کھلنے چاہیے. ایک چیز سسٹم کے اندر آنی چاہیے, اور اس میں جو بھی اگر امینڈمنٹس ہیں, کوئی مشکلات ہیں FATF کی, آئی ڈونٹ نو وہ کیوں مشکلات ہیں, لیکن ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے FATF کے ساتھ بھی, اور اپنی چیزوں کو بھی جو ہے وہ درست کر کے تو بیچ کا رستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. وہ مفادات, ملکی مفادات کے ساتھ کھڑے ہوں گے مولانا صاحب. مولانا صاحب ڈیفینیٹلی بالکل صحیح.